الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال پوچھا کہ آپ جب گھر میں رہا کرتے تھے کیسے رہا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کی بڑے عبادت میں اور گوشہ نشینی میں اور تنہائی میں گزرتی ہوگی، اللہ سے تعلق میں کوئی خاص عبادت ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے لیے اسوہ حسنہ تھی، باہر کی بھی اور اندر کی بھی۔ لیکن ہم قربان جائیں ازواج مطہرات پر، امہات المؤمنین پر، کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمیں بتایا اور ہم تک پہنچایا اور اس کو جمع کیا، اس کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو عام لوگوں کی طرح حال تھا، یعنی آپ کپڑے پہ خود پیبند لگا رہے ہیں، اپنا جوتا خود سی رہے ہیں اگر ضرورت ہے تو، ایک روایت کے مطابق جو ہے اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں اور بکری کا دودھ خود دھو رہے ہیں۔ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، اتنا اہتمام تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی کام کے اندر بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور اپنے کام کو خود کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرے کہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے انہیں وقت دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہیں، تو آج معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، گھر کے اندر بیلنس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا حال دیکھیں ہم، کہ آپ کیسے جو ہے گھلے ملے رہا کرتے تھے، اور آپ جو ہے اپنے نواسوں کے ساتھ گھر کے اندر آ رہے ہیں تو گھوڑا گھوڑا کھیلتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تعلیم دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ کیسے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم کوئی بڑے حضرت بن گئے، بڑے پیر بن گئے اور تمہارے بڑے مرشد و مرید اکٹھا ہو گئے، اب جو تم ان سے کام لے رہے ہو یا کام کروا رہے ہو۔ بڑے بڑے اللہ والوں نے تو اپنی زندگی کن تواضع کے ساتھ گزاری ہے۔ جب ہم واقعات پڑھیں گے، سیرت پہ نظر کریں گے، سیرت پڑھیں گے، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں خندق کے موقع پر کتنی مصروفیت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک پیاس ساری چیزیں خندق کے موقع پہ لگی ہوئی، اور یہ ڈر تھا کہ دشمن اتنا بڑا تیاری یہ کب حملہ نہ کر دے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر پر تشریف لاتے، سونے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ جو ہے میرے دروازے پر کوئی پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن آج پتہ نہیں کیسے کہہ دی، تو اب میں یہ فکر میں لگ گئی کہ کاش کہ میں کسی سے کہوں یا کسی سے کہہ دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا پہرا دے دو، کمرے خیمے کا پہرا دے دو۔ میرے بھائیوں، اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دوں آپ کے گھر کا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے بھائیوں کہ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف سوچ رہی ہیں کہ میں کس کو لاؤں، اور اللہ رب العزت نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ فوراً حاضر ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ثابت کرنا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے کام پر اور آپ کے دین پر اور آپ کی اتباع کے اندر آپ کی محبت میں جو ہے اپنی جان قربان کر سکتے تھے، اپنی جان نثار کر سکتے تھے، ان کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا سینا، آپ کے کپڑوں کا دھونا، آپ کے لیے بکریوں کا دودھ دھونا، اور اسی طریقے سے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھونا، اور یہاں تک کہ آپ کے جسم کی صفائی بھی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو صحابہ یہ نہیں کر سکتے تھے؟ میرے بھائیوں بالکل کر سکتے تھے صحابہ کرام، ایسی محبت کرنے والے تھے وہ، تو ایسی محبت کرنے والے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، کیسا ادب اور احترام، ایسی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، تو اتنے کام نہیں کیا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گھر کے اندر کام کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، کسی کی شان گھٹ نہیں جاتی، اور کوئی جو ہے اپنی مقام نہیں بھول جاتا۔ تو اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، اب کوئی اپنے گھر کے اندر آیا تو وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، اتنی شان و شوکت جھاڑتا ہے کہ نہ وہ پانی پی رہا اٹھ کر، نہ وہ کھانا کھا رہا ہے، نہ وہ دوسرے کام کر رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے کہ گھر کی بیوی کو یا عورتوں کو یا جو ہے والدین کو، کہ والدہ کو وہ سارے کام کر لیتی ہیں، لیکن آپ کو بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو دو وجہوں سے علماء کرام فرماتے ہیں انسان یا تو اس لیے کام نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر سستی ہے، اور اس سستی کو دین کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے، اسلام نے ناپسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں سستی اور کاہلی سے۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یا تو انسان کے اندر یہ کبر آئے گا کہ میں کیوں کام کروں، تو یہ تو اس سے بھی بڑی بری بلا ہے، سستی اور کاہلی سے بڑی بیماری ہے، اور یہ اس سے بڑی بلا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس لیے کام نہیں کرتا کہ میری شان گھٹ جائے گی، میں کیوں کام کروں، کام یہ کریں۔ تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیا نہیں چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیں، کہ ایسی ازواج مطہرات کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کھڑی ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والی، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں قصیدے پڑھنے والی، اور ایسے صحابہ اکرام جو آپ کے لیے راتوں میں پہرا دے رہے ہیں، آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہا ہے، اور دشمن کے سامنے آ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ہمیں بھلے تکلیف پہنچ جائے، کہ سینہ تان کر کھڑے ہو رہے ہیں، دشمن کے سامنے للکار کر بولنا ہے، صرف حضور کی محبت اور دین کی محبت میں، اللہ سے تعلق اتنا صحابہ اکرام کا، لیکن کیا یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ اور ازواج مطہرات کی کیسے محبت کے ترانے، اللہ اکبر، کیسا ان کا عشق، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کو جب تانے دیے عورتوں نے کہ تم یوسف کی عشق کے اندر جو ہے فریفتہ ہو گئی اس طریقے کی، تو اس نے ایک دعوت پر بلوایا اپنی سہیلیوں کو، اس کی سہیلیوں نے جب تانا دیا اور دسترخوان پر پھل اور چھریاں رکھ دی، حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے محل کے اندر تو ان کے حسن کو دیکھ کر ان سہیلیوں نے زلیخا کی اپنی جو ہے ہاتھ کاٹ لی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی زلیخا کی سہیلیاں تو اپنے سینے چیر دیتی۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا کہ وہاں تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کی صرف پیشانی کو دیکھ لیتی اللہ اکبر تو اپنے سینے چیر دیتی۔ اللہ قربان جائے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں، اور اللہ جزائے خیر دے کہ کتنا بڑا مقام ہے خود نبی کا، صحابہ کا، صحابیات کا، ازواج مطہرات کا، یہ دین ہم تک محفوظ کا، اس دین کو محفوظ کر کے، اس علم کو محفوظ کر کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہے، جو ازدواجی زندگی تھی وہ بھی ہمارے سامنے لا کر رکھ دی کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ زندگی ایسے گزارا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری 55 سال کی عمر ہو گئی، آج تک میں نے بیوی کو یہ حکم نہیں دیا کہ یہ کرو یا وہ کرو، کہ میں خود کام کرتا رہتا ہوں اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ خود نبھاتی ہے، کبھی میں نے حکم حاکمانہ انداز نہیں چلایا اس کے اوپر۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بڑے بڑے بزرگ آیا کرتے تھے، رمضان کے اندر اپنی فیملیوں کو لے کے آیا کرتے تھے، ان کے گھر میں رہا کرتے تھے. تو یہ حال بتاتے ہیں حضرت تھانوی کے کھانے وانے سے جب فارغ ہوتے تو بیوی سے یہ نہیں کہتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اٹھا لو، بلکہ کہتے تھے اٹھوا لو، بلکہ کسی سے اٹھوا لو. اللہ اکبر، یہ حال تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تو ہوا ہی نہیں لگی بالکل پیر طریقت کی، اور اس شخص کی کوئی شان ہی نہیں کہ یہ جو سمجھے کہ جو ہے میں کیوں کام کروں، کہ یہ گھر کے کام ہے، گھریلو کام ہے، میں کیوں بازار جاؤں اور میں کیوں جو ہے سودا خریدوں، سامان خریدوں، یا پھر اپنے گھریلو جو کام ہے اس میں لگ جاؤں. یہ میرا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور بازار سے سودا بھی خریدتے ہیں. کفار کہا کرتے تھے انبیاء سے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار سے سودا بھی خریدتے ہیں. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہے، دارالعلوم دیوبند کا جب مفتی بنایا، سارے ملک کے مفتی ہیں، مفتی اعظم جن کو لقب ملا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ مفتی اعظم ہونے کے بعد اپنے دودھ کا برتن لیتے جب اور گھر کی ضرورت کے لیے بازار سے دودھ لینے جاتے، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اب مفتی بن گئے، اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ارے میاں، کائے کا مقام اور کائے کا مفتی کس چیز کی، وہ یہ تو میری ضرورت ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کرتے تھے اور یہ ساری خدمتیں کیا کرتے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب لوگ کرامت کہتے ہیں کہ پانی پہ چلنے کو کرامت اور آگ میں جلنے کو، نہ جانے کن کن چیزوں کو، ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں. کہ کرامت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ تم نبی کے رنگ میں تو رنگو، نبی کی سنت کی اتباع تو کرو. اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، ہر جگہ تمہاری عزتیں ہوں گی. یہ حال میرے بھائیوں. اب بہت سے لوگوں کا حال اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ نہ گھر کے اندر صحیح رہ پاتے، نہ بچوں کی دینی تربیت، نہ جو ہے بیوی سے بات چیت کرتے، نہ گھر والوں سے جو ہم کلام ہوتے، بالکل اپنے آپ کو اور حاکمانہ انداز ان کا ہوتا. یہ حال ہوتا ان کا کہ ان سے خوش ہونے کی بجائے الٹا یہ کہتے کہ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا تو ٹال تو. اس طریقے سے لوگ جو ہے گھر والے بعض لوگوں کے لیے یہ سب کہہ دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں کے اندر لگانا چاہیے، کوئی وقت ضائع نہ ہو. گھر کے کام ہیں تو گھر کے کام کریں، باہر کے کام ہیں تو وہ بھی یکسوئی کے ساتھ کریں. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.